اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہریار رکو، امی دیکھیں اس کو، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں نا۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی اور وہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کی ازلی محبت اور چھیڑ چھاڑ ان کے گھر کا معمول تھا۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بھری لڑائیوں سے ان کی ماں بہت محظوظ ہوا کرتی تھی، اور شاید دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو ہی خوش کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقتیں کر کر کے ان کو پڑھایا تھا، یہاں تک کہ وہ آج اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے اچھے سے ہو رہا تھا۔ امی یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں یہ چھین کر لے جاتا ہے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ نائلہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار بیٹا، بہن کو تنگ مت کیا کرو نا، تمہیں پتہ تو ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کی ہی مہمان ہے۔ شہریار کہکا لگا کر ہنسا۔ نائلہ مزید چڑ گئی، اسے یہ بات آگ کی طرح لگتی تھی، اور اس کی ماں ایسے موقع پر اسی بات سے ہی تو اس کو چھیڑا کرتی تھی۔ یہ لیں بھائی، آپ تو مہمان ہیں کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ میں دے دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ کو چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا خوب ہنسنے لگے۔ کرت، میرا دل چاہتا ہے میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آ جائے نا تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی، اس کے دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب میں کیا کروں؟ دل اپنے اختیار سے باہر کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا یہ سب۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ نے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی سے سر ہلایا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہیں، مگر اس کے معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے، جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز میں محبت میں تڑپ رہا تھا۔ یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ۔ دیکھو، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں، سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اپنا اثر پوری طرح کر سکے۔ فاطمہ ہمتاً گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں سب سے پہلے تم اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کرو، تمام کنورسیشنز اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کرو۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ہو تمہارے پاس جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو پھر مجھے بتانا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا، 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا اور وہ تمہیں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب کی بار مسکرا کر بولی، تم چاہتی ہو نا کہ تم اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی نہ پا سکتے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 92۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن وہ واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسے ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کر لیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت اور طاقت دے۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور کچھ رشک سے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعائیں یاد آئیں جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ رمضان میں یا شاید 6 ماہ گزر چکے ہوں گے۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل عبایا برقع پہنے ہوئے تھی، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہ آ رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ شہریار سوچتے سوچتے اپنے بک اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک اسٹور کی طرف آ جاتا تھا جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا تھا، اور پھر شام سے تو شہریار کی شفٹ شروع ہوتی تھی۔ یہاں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور اسٹور تھا جسے یہ 2 نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بک دستیاب تھی۔ یونیورسٹیز اور کالج کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کر سستے داموں میں بکس خریدتے اور اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے، مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹس، پیکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی مما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تو تھیں ہی، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، کبھی جم، کبھی پارلر، کبھی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنک۔ گھر میں وہ کم ہی پائی جاتی تھی، اگر ہوتی بھی تو سارا دن ٹی وی کے سامنے برجمان رہتی تھی۔ فاطمہ سے دن میں 1-2 بار ہی ملاقات ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا کہ اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات بس نصیحتیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ فلاں سیل پر میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتی رہتی۔ اسے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں انہیں کچھ بتائے یا اپنی سفیان سے دوستی کے متعلق کچھ شو کرے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی مما سے کرے، مگر اس کی مما نے کبھی اسے اسی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے ملنے کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے۔ ویکینڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا یا 1-2 گھنٹے ساتھ گزار لیے، مگر آپس میں اتنی کوئی فرینکنس نہ تھی۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق نہ تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم جاتی تھی، اب جانا شروع ہو گئی تھی، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر مزید تشویش کا شکار ہو گئی۔ ماما، آپ یہاں؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
نہیں، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو، سوچا خود ہی چلی آؤں۔ مسز ریان آگے بیڈ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کہیں ماما کو پتہ تو نہیں چل جائے گا؟ اف، میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے ایک گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بھویں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ مما وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا اب اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھی۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ آج تو تیری خیر نہیں فاطمہ، اس نے دل میں ہی سوچا۔ مما وہ میرا دوست بھی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ تم نے کبھی نہیں بتایا فاطمہ؟ مسز ریان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی، کوئی صرف دوست ہو اور اتنے گفٹس دے۔ اور بائی دا وے، لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آخر ماں تھی، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اب تو وہ یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر مما کیا بتایا بھی نے؟ اس کی دھڑکن مزید دل کی تیز ہو گئی تھی۔ امی، دل چاہتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتی رہوں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے، قرۃ العین نے دیسی گھی میں چوپڑی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، تاکہ تمہیں کبھی کھانا نہ بنانا پڑے۔ بس سبھی جانتی ہوں تمہاری یہ مسکے بازیاں میں بھی نا۔ اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ قرۃ العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگی۔ الحمدللہ الذی اطعمانی ھذا، اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائے۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یکدم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہہ رہی تھی۔ اچانک ساتھ پڑا ہوا فون بجا۔ قرۃ العین نے اپنی رنگ ٹون کے طور پر قرآن سے متعلق عربی نشید لگائی ہوئی تھی، جو کہ میوزک سے بالکل پاک تھی۔ نور فی ظلماتی، میرے اندھیروں میں نور، انسی فی خلواتی، میری تنہائی میں انسیت کا ذریعہ۔ وہ اپنے اعضاء کی حتی الامکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے خالق نے جو چیزیں حرام کر دی تھیں، وہ تو مخلوق بندی ہو کر کیسے ایسے اپنے لیے حلال کر سکتی تھی؟ حتیٰ کہ موبائل ٹون کا میوزک بھی ختم کر دیا تھا کہ کہیں اس کے دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور نہ بجھ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت نہ جنم لے لے، کیونکہ موسیقی دل پر نفاق پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے منافق سے ڈر لگتا تھا۔ منافقین کے انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا کی خواہاں میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ امی، فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا گڑیا، صبر کرو، بات نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ قرۃ، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مما نے مجھے اتنا ڈانٹا، وہ کہہ رہی تھی بابا کو فون کر کر بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ سے اتنے خفا ہو جائیں گے۔ قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اب اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس کی مما نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ قرۃ، میں نے مما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے جا رہی ہوں، میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے تھا نا قرۃ۔ فاطمہ، اگر تم یہ پہلے نہ چھپاتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ قرۃ، تم بھی مجھے الزام دے رہی ہو، تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں کی تھی۔ قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست بھی تھی، مگر شاید اس نے غلط موقع پر کہہ دی تھی، جس پر اب دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ،
میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ تمہیں برا لگا، آئی ایم سوری۔ مجھے واقعی تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا اور دوسری طرف کیرتالین ہارن بھینچ کر رہ گئی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ فاطمہ جو پہلے ہی بہت ہرٹ تھی، اس نے اسے مزید ہرٹ کر دیا۔ آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری وجہ سے آپ کی بندے کا دل مزید دکھی ہو گیا۔ آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا راستہ سکھائیں، اسے اپنے قریب کر لیں، پلیز پلیز اللہ تعالیٰ۔ کیرتالین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی فاطمہ جذباتی حالات میں ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو وہ اسے خود منا لے گی۔ فاطمہ نے موبائل سائڈ پر پھینکا اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو یہ سب ہوا ہے۔ تم تو خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی نا۔ کیرتالین جھوٹ کہتی ہے، اس نے جھوٹ کہا تھا کہ جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامتا ہے، مگر دیکھو یہاں تو سب نے تم کو دھتکار دیا۔ فاطمہ کے آنسو یکایک رک گئے۔ کیا واقعی اس کے رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بہت بری لڑکی تھی؟ مگر میں نے تو اپنے رب کے لیے محبوب ترین چیز قربان کرنا چاہی تھی، نہ اللہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی ماما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ وہ اس سے بھی جھنجھٹ سے نکالنا چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کمی دکھائی دینے لگی تھی۔ فاطمہ بیٹے، یہ سوپ پی لیں، آپ کو کچھ انرجی آئے گی تو چل پھر بھی سکو گی نا۔ فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لپٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب بھی مسز ریان اس کے کمرے میں آتی اور کچھ بات چیت کرتی، وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہتی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسے ہے یا وہ روتی رہی ہے۔ وہ خاموشی سے بس دیکھتی رہتی۔ اوکے بیٹے، آپ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا، میں نیچے لاؤنج میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرم کر دیا۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا، سفیان کی یاد یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کیفیت میں اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہ گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی، نہ جانے کیوں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آسمان سے لٹکتی وہ مضبوط رسی نیچے فضا میں معلق تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی، جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ وہ اس گھپ اندھیرے میں کھائی کے صرف کنارے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ رسی کا لٹکا ہوا سرا اس کے قد سے کچھ بلند تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس سرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا اور کوئی رستہ نہ تھا۔ اسے اس وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس بہت ڈراؤنی آوازیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ دوسرا سرا بہت مضبوطی سے آسمان میں جمع ہوا ہے۔ اسے قدرے حوصلہ ہوا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کھائی سے کب کی نکل چکی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، مگر یہ کیا! نیچے تو اب کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، صرف گھپ اندھیرا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوبا۔ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نہیں بچے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، جسم پسینے سے شرابور تھا، دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں۔ اس کی آوازیں اسے مزید ڈرا رہی تھیں۔
اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی لٹک رہی تھی۔ آسمان سفید رنگ کا تھا۔ عجیب منظر تھا، نیچے ہر طرف گھپ سیاہ اندھیرا اور اوپر سفید آسمان۔ جیسے جیسے وہ زور لگا کر اوپر کی طرف کھسک رہی تھی ویسے ویسے آسمان پر دو چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اتنے دھندلے تھے کہ صحیح سے پڑھے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت کی لگا دی رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے الفاظ تھے یا شاید قرآن کے۔ ان الفاظ سے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوگا؟ اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ اسے آ کر زور سے ٹکرائی اور یکایک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ اوہ، یہ خواب تھا؟ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ رات کے 3:45 کا وقت تھا۔ اوہ، پھر سے اتنا عجیب خواب! یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے پھولتے ہوئے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ فاطمہ، اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی مگر اب اتنا لیٹ اٹھی ہے۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر بخار دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے۔ شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی۔ جی ماما، الینا ہو گئی، آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جب روم میں آئی تو سیاہ عبایا اور اسکارف میں وہ پیٹھ پھیرے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ قرت، تم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو فاطمہ؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو 2 دنوں میں۔ فاطمہ کی آواز سنتے ہی قرۃ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی طرف لپک کر اسے گلے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونی سے بھی آف۔ سب خیریت ہے نا فاطمہ؟ اب وہ خود سے اسے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے قرت سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد سے فون بند کر رکھا تھا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ قرۃ اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی ہوا بھی لگے۔ اسے اپنی انا بہت پیاری تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ قرۃ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہ رہی تھی مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ فاطمہ، ادھر میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے اتنا؟ تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرو، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا مگر وہ آپ کے کچھ کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے، آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، آپ کی مسکراہٹ میں چھپے پکے پن سے آپ کے دل کی حالت پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے نا جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے کہ سامنے والے سے نکلنے والی لہریں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی اتنی پیاری بندی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا تھا کہ بن مانگے اسے قرۃ جیسی دوست دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے گال پر پھسل گئے اور فاطمہ پلیز کچھ بتاؤ
اور فاطمہ پلیز کچھ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہی قرۃالعین نے جھٹک سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ رسی، بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ۔ مجھے نہیں یاد کہ آسمان پر دو چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے، فاطمہ نے قرۃالعین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا، تب مجھے شوق تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر علم کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قرۃالعین نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا۔ یعنی پہلے تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی اور وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پرنور سی رسی پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا۔ الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے قریب بھی ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃالعین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر جو رات تم نے خواب دیکھا ہے نا، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیرے کھائی میں پایا، یعنی تم ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں موجود ہے، یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ وہ ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں قرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر اس دن میں نے اس کے سارے آثار تو ختم کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند رکھا کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری حالت کیا ہو گئی، میری نمازیں چھوٹ گئی، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز کی کپکپاہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ چندہ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا راستہ بتایا، جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرۃالعین نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے کہا، اور اس کا درد وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، انسان تو بس دعا کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا رستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رسی۔ قرۃالعین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے سنا۔ شہریار کا موبائل بجا، وہ اپنا بک سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل کو بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، مگر دل بہت زور سے دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہی اپنا بک سٹور بند کیا اور فوراً سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بائک بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بیٹا، کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھا کر میری جان، جب میں نہیں رہوں گی نا، پھر تجھے کوئی یہ سب کہنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اماں ایسے مت کہیں، میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کریں گی۔ اس کی ماں نے کہہ کر لگایا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ، خیر؟ شہریار دل میں ہی دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔
اندر پہلے سے ہی نائلہ بیٹھی تھی، ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس تو بلوا دی تھی۔ ماں بے شک بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اسے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں تک کا کوئی خیال نہ تھا، وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا ایمبولینس والا، جس کے ہاتھ میں اس کی ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھے، مگر عجیب نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جن کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری کے باوجود نظر انداز کیا۔ کافی سیریس اٹیک تھا، شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے، بہرحال انہیں کچھ دن تک یہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا سر؟ شہریار تڑپ کر بولا، بیٹے ہم بس اپنی کوشش کرتے ہیں، باقی جو رب کائنات کو منظور، آپ دعائیں کریں، ڈاکٹر نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہسپتال سے نکل کر مسجد کی طرف کا رخ کیا۔ رسی؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے۔ یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے تو یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا گوارا ہی نہیں کیا کہ قرآن کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نہیں سوچا تھا۔ قرت، قرآن کو اللہ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اللہ نے صرف رسی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔ تم اسے انسانوں کی بنائی ہوئی کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ میں اور تم کہاں لگا سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ صحیح ابن حبان 122۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو کھائی میں دوبارہ گر جاتی۔ بالکل اسے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی سے نئی باتیں کھلتی جا رہی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہ قرت سے دوستی کر لی، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا بھی، کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اس طرح بعض سوالوں کا بھی، مگر یہ وقت کی ٹھوکر لگنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ شعور کو پیدا کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوتی ہیں، لگنے والے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ انسان اگر خوشی سے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اب اس رستے پر آنے لگی تھی، یا شاید لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔ فاطمہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اسے ایک ہفتہ مزید یونیورسٹی سے آف لینا پڑا، مگر قرۃ سے ملنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ جس بھی حال میں ہوتی نماز نہیں چھوڑتی، خواہ لیٹ آ کر پڑھ لیتی لیکن پڑھ لیتی۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ترجمہ محض ریڈ کر رہی ہے، اسی لیے خلش تھی جو رہ جاتی تھی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگتی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بیزار ہو کر تھک جاتا ہے نا، پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے، تب اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کسی طرح اپنے رب کے قریب ہو جائے، بس اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا۔ مگر بہت سے لوگ خود کو اس دھوکے کی دنیا سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرٹینمنٹ میں مشغول رکھتے ہیں، ایک سے نکلے تو دوسرے میں، بس ہر چیز میں شغل اور بس شغل، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنک تو کبھی انٹرنیٹ پر آوارہ گردی۔ گر شیطان نے ڈھیروں رستے سجا دیے ہیں انسان کو،
کہ بس کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے، روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اور اب تو ایسا ہی ہو رہا تھا کہ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا۔ جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا، اسے سنوارنے بنانے میں لگا تھا، اور جس روح نے رب کے پاس جانا تھا، وہ خواہ کتنی ہی گندی ہو، اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم ہی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی ہو، اور کمزور بھی، سب خیریت ہے نا؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوست تو چلیے کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے۔ امید کرتی ہوں اس سفر کے اختتام تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آپ ضرور کریں گے، اور شیئر بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔